الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 11 جولائی 2023 22 ذی الحجہ 1444 ہجری کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی 3 آیات نمبر 48 49 اور 50 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا کی، وضیاءً اور روشنی عطا کی، وذکراً اور نصیحت عطا کی۔ فرقان سے کیا مراد ہے اور ضیاءً و ذکراً سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد ایک تو یہ ہے کہ فرقان و ضیاء و ذکراً تینوں سے مراد تورات ہی مراد ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، پھر جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی وزیر بنا دیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی۔ تو پھر دونوں بھائیوں کو فرمایا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جا کر اس کو دعوت دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان تینوں سے مراد فرقان، وضیاء و ذکراً، تینوں سے مراد تورات ہی مراد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلی آسمانی کتابوں کے متعلق ہم ایمان والوں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں تھیں اپنے دور میں برحق تھیں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں تھیں، کتابیں تھیں، وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی۔ اب حضور کی تشریف آوری کے بعد صرف اور صرف دنیا و آخرت کی نجات اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں رکھی ہے، اور حضور پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور یہ جو فرقان کا لفظ ہے، فرقان یوم بدر کو بھی قرآن پاک میں فرقان کہا گیا ہے، التقى یوم الفرقان، اور اسی طرح قرآن پاک کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرقان کا لفظی معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، کیونکہ غزوہ بدر نے بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، کافروں اور ایمان والوں کے درمیان
فرق کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، فرق کرنے والی۔ اسی طرح تورات بھی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی۔ اس لیے ان سب کے لیے یہ لفظ فرقان استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اور دوسرا مطلب یہ فرقان کا، ایک دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ فرقان سے مراد یہاں پر تورات نہیں ہے، تورات تو آگے ضیاءً و ذکراً سے مراد ہے۔ فرقان سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے جو ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی۔ جیسے جب پیدا ہوئے تو کہا والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار تک پہنچا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ایسے ہوئی کہ اسی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی قتل کے درپے تھا، اسی کے مال کے اندر پرورش کی۔ پھر جب جوان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ آ گیا، حق اور باطل کا معرکہ آ گیا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خصوصی مدد کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون کی عذاب سے نجات دلانے کے لیے، تو دریا اللہ تعالیٰ نے ایسے عبور کرا دیا کہ دریا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی کے پل بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لاٹھی مارو، لاٹھی ماری تو سارے پل بن گئے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے 12 کے 12 قبیلے وہ وہاں سے گزر کے پار ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد شامل ہے۔ خیر، فرقان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی مدد ہے جو ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی۔ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے